کہ لگ تو رہا ہے کہ ہماری عبادتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمارے مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایک سال سے کیا تماشا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے چاہیں تو لاک ڈاؤن اٹھ جائے، ان کے کام ہونا ہے تو لاک ڈاؤن اٹھ جائے، اس وقت کرونا وائرس نہیں لگے گا، اس وقت ان کے حالات کے اعتبار سے نہیں پھیلے گا۔ الیکشن تک خاموشی تھی تو کیا کھلواڑ انسانوں کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گزشتہ رمضان تو لگ رہا تھا کہ واقعیتاً کوئی ہے، واقعیتاً اس کے اندر کچھ نسبتیں ہیں، کچھ ہمارے صحت کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن اس رمضان میں ہرگز بھی یہ بات نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ اس رمضان میں تو بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں مساجد سے دور کیا جائے، ہمیں ہمارے عبادتوں کو خراب کیا جائے، ہمارے ایمان کو چھیڑا جائے، کیونکہ کیا پابندیاں صرف اور صرف ہماری نمازوں اور مسجدوں کے لیے رکھ گئی ہیں؟ کیا میڈیکل رپورٹ یہی کہتی ہے کہ مساجد جاؤ، نمازوں میں مل کر نہ کھڑو تو تمہارے لیے کرونا وائرس نہیں چھوئے گا؟ بتاؤ کون سی میڈیکل رپورٹ کہتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ کے لحاظ سے بازاریں بند نہیں ہوئے، میڈیکل رپورٹ کے لحاظ سے سینما تھیٹر بند نہیں ہوئے، میڈیکل رپورٹ کے لحاظ سے ان کے ہاسپٹل بند نہیں ہوئے، میڈیکل رپورٹ کے لحاظ سے ان کے الگ الگ شادیوں کے معاملات اور شادی خانے بند نہیں ہوئے، 50% سب کے لیے چل رہا ہے۔ صرف مسجد کے لیے تمام پابندیاں رہ گئی ہیں، صرف مسجد میں عبادت کرنے کے لیے تمام پابندیاں رہ گئی ہیں۔ پوچھے تو کون پوچھے؟ بدبخت ہم ہیں کہ ہم پہلے ہی نیل ڈاؤن ڈالے کھڑے ہیں جی حضوری کرتے ہوئے۔ اچھا ہوا پڑ گیا، ہمارا معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہم اندھوں میں بھی اندھے ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہم اگر متحد ہوتے، ہم اگر اتفاق کرتے، ہم اپنی بات گورنمنٹ تک پہنچاتے، ہم سمجھاتے کہ یہ ہمارے لیے زندگی سے بڑھ کر معاملہ ہے۔ ہر روز رمضان نہیں آتا، ہر مہینہ رمضان نہیں ہو جاتا۔ پتہ نہیں کتنی زندگیوں کا یہ آخری رمضان ہے، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا یہ آخری رمضان اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ اور یہ رمضان کی عبادتیں جس میں اجتماعی شکل کی عبادتیں سب سے اہم ترین ہیں، پتہ نہیں یہ زندگی میں کتنی مرتبہ ملنے والی ہے۔ لوگوں کو سمجھاتے، اپنی بات رکھتے، اپنے گڑ گڑاتے، روتے اور تبدیلی کے لیے مانگتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی، اور اب بھی امید ہے کہ شاید نوبت نہ آئے گی۔ لیکن یاد رکھیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ لگ تو رہا ہے کہ ہماری عبادتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمارے مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بولنے میں مجھے شک نہیں ہے، دل کی جو بات ہوتی ہے میں بول کے رہتا ہوں، شاید اس کا نتیجہ کچھ اچھا نکلے یا برا نکلے، لیکن بات یہی دکھتی ہے کہ ہماری عبادتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اگر یہ آواز میرے دل سے نکلتی ہے تو آپ کے دلوں پہ اثر رکھے گی، کیونکہ بات وہی دلوں میں بیٹھتی ہے جو دلوں سے نکلتی ہے۔ دل کی جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، آج ائمہ کو سوچنا چاہیے، آج مساجد کے ائمہ کو سوچنا چاہیے، آج ہمارے امت کے بڑے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ایک سال سے کیا تماشا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے چاہیں تو لاک ڈاؤن اٹھ جائے، ان کے کام ہونا ہے تو لاک ڈاؤن اٹھ جائے، اس وقت کرونا وائرس نہیں لگے گا، اس وقت ان کے حالات کے اعتبار سے نہیں پھیلے گا۔ الیکشن تک خاموشی تھی تو کیا کھلواڑ انسانوں کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے، انسانوں کو دیوانہ بنا رہے ہیں۔ تو اگر اس وقت نہیں لگ سکتا تھا تو آج کیا آ گیا کہ لگنے لگا ہے؟ آج کیسے دراصل معلوم ہو گیا کہ آج دراصل جمع ہونے سے کیا ہے یہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ میڈیکل رپورٹ نہ ماسک کے لیے کہتی ہیں، نہ میڈیکل رپورٹ یہ کہتی ہیں کہ اس سے آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ دراصل ایک سازش کے طور پر پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، ڈر بٹھایا جا رہا ہے، اور ہم زندگی کے مارے کتوں سے بھی بدتر اس زندگی کے لیے کانپ رہے ہیں۔ جو تو بولا وہ ہم کو راضی، تو ہی سب کچھ ہے، ہمیں زندگی بچ جائے سو بچ جائے۔ کہ کمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ ہماری مثال وہ کتے کسی ہو گئی ہے کہ اس کو ڈالو کھاتا پیتا بھی زبان لٹکائے رہے، بھوکا رہا تو بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی حالت ہو گئی ہے، زندگی
زندگی کا ڈر، اس دنیا کی محبت، دولت، اپنی لمبی زندگی گزارنے کی امیدیں ہمارے ایمان کو مان کر گئی ہیں، ہمارے ایمان کو کیا ہے سلا چکی ہیں، ہمارے اندر کی وہ روحانی طاقت، وہ عبادتیں ہمارے اندر سر نہیں اٹھا رہی ہیں کہ لاکھ ہو جائے یہ شفاؤں کے گھر ہیں جہاں سے شفا بڑھتی ہے، ہم انہی کو دروازہ بند کر کے امید کرتے ہیں کہ شفا مل جائے گی۔ کہاں چلی گئی ہماری عقلیں؟ یہ مساجد شفاؤں کے گھر ہیں۔ وبائیں بہت آئی اور ہر وبا کے وقت اسلاف کا یہی معمول تھا کہ مسجدوں کو بھر دیا، روئے گڑ گڑائے تو مسجد میں آ گئے۔ وبائیں گئی تو مسجد میں عبادت کرنے سے گئی، مسجد میں دوری سے کبھی نہیں گئی ہے تاریخ۔ پتہ نہیں ہمارے ائمہ کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے علماء کو کیا ہو گیا ہے، وہ لوگ اس بات پر عوام کو نہیں بتا رہے ہیں۔ مسجدوں کو خالی کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی بندہ۔ جب بھی ہوا کچھ تبدیلی مسجدوں کو بھرنے سے، رونے سے ہوا، گڑ گڑانے سے ہوا۔ جہاں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اسی کو ہم کہیں کہ لاک کر دیں، پھر لاک کر کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہاسپٹل کے ان مذبح خانوں میں جائیں گے جہاں پر خود سے کیا ہے کرونا وائرس کا ناٹک کر کے مار کے کیا ہے تمہیں بے گور کفن کے دفن کر دیا جاتا ہے، وہاں جائیں گے۔ یہ تو مارنے والے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے گیم، لیکن کیا کروں، بولنا نہیں تھا۔ 1 ماہ نہیں 1 سال صبر کیا میں بھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ ہیبت جو بیٹھی ہے وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہی مارنے والا جلانے والا ہے۔ ارے رب کے ہاتھ میں ہے جی مارنا اور جلانا۔ وبائیں تو اس کے حکم سے آتی ہیں، اس کے حکم سے جاتی ہیں۔ اگر تم اس کو راضی کر لو تو کوئی مئی کا لال نہیں ہے کہ تمہیں مار سکے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو پوری کائنات تمہیں سنبھالنا ہے تو سنبھال نہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے ایمان کو اور اس رمضان کو مت کھوئیے میرے بھائیو۔ رمضان المبارک میں پوری تیاری کرو، دعائیں کرو۔ یہ لاک ڈاؤن 8 سے لے کر 10 تک کم از کم ہو جائے تو بھی کیا ہے، ہماری عشاء اور تراویح محفوظ ہو گئی، ہماری عبادتیں محفوظ ہو گئی۔ ولو بالفرض وہ بھی موقع نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ٹی وی پکچر موویز میں گزار دو، اپنے اپنے گھروں کو درس قرآن کا مرکز بناؤ، مقررہ وقت رکھو، ایک ایک جز کا ترجمہ پڑھو کم از کم، اور اس طرح پورے 30 یا 29 راتوں کے اندر قرآن کو مکمل کرو۔ یہ ذمہ داری بناؤ ابھی سے، اور رب سے وعدہ کرو کہ اے اللہ ان کے شرور و فتن سے ہمیں بچا، اور جو لوگ یہ 8 کا رکھے ہوئے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی ہٹا کے ہمیں 10 تک کا اگر موقع مل گیا تو اللہ ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں پورا ایک ایک دن میں ایک ایک جز پڑھ کے ختم کریں گے۔ یہ وعدہ کرو رب سے، شاید اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آ جائے۔ کرتے ہو؟ ہاں انشاءاللہ میں بہت بڑی طاقت ہے، انشاءاللہ میں کئی باتیں اللہ تبارک و تعالی تبدیل کر دیا کرتا ہے، اور انشاءاللہ نہ کہنے پر بڑے بڑے لوگوں کو متنبع ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ کی طاقت آپ نہیں جانتے۔ مشرکین نے پوچھا ایک سوال اور کہا اگر تم نبی ہو تو بتلا دو، اور محمد الرسول اللہ کے زبان سے نکل گیا کہ کل بتلا دو، کل بتلا دوں گا۔ امید یہی تھی کہ جبرائیل آئیں گے، وحی لائیں گے، میں پوچھوں گا سوال کا جواب اور کہہ دوں گا، اور کل کی آنے والی وحی نہ کل آئی نہ پھر آئی۔ 1 گزرا، 2 گزرا، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، 9 دن ہو گئے۔ ادھر رسول پریشان، ادھر مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو مذاق بنائے ہوئے۔ کل کہنے والے تھے، کیا ہوا؟ کیوں جواب نہیں؟ اور اللہ کے رسول پریشان، کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا؟ وہی کیوں نہیں آ رہی؟ 15 دن مکمل ہو گئے،
پھر اس کے بعد وحی آئی تو کیا آئی پتہ ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی جب بھی کوئی کام کرنے کا ہو تو کہو کہ انشاءاللہ۔ اگر انشاءاللہ کہتے تو دوسرے دن وحی آ جاتی، لیکن اس وقت اللہ کے رسول نے نہیں کہا، بھولے سے بھول گئے، اللہ نے 15 دن وحی کو ٹال دیا۔ انشاءاللہ بہت بڑی برکت ہے، انشاءاللہ بہت بڑی برکت ہے۔ حضرت سلیمان آئے، کہا کہ میری 100 بیویاں ہیں، 100 سے ملاقات کروں گا اور 100 مجاہد بچے پیدا ہوں گے، اللہ کی راہ میں اپنے 100 بیٹوں کو بھیجوں گا۔ بعضو وزیر تھے، کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجیے، لیکن شیطان نے بھلا دیا، نہ کہا۔ 100 بیویوں کے 100 بچے تو کیا پیدا ہوتے؟ کسی بیوی کو کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور ایک بیوی کو بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی وضع حمل کے وقت آدھا تھا، مردہ پیدا ہوا، پورا مکمل نہیں بنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے یہ یاد دلانے کے لیے کیا تھا کہ سلیمان نے کہتے وقت انشاءاللہ نہ کہا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے اللہ 100 بچے بھی دیتا، 100 مجاہد بن کے اللہ کے راہ میں نکل جاتے۔ انشاءاللہ میں بڑی طاقت ہے۔ سورہ نون کے اندر اللہ کہتا ہے بستی والے نکلے اور کل کھیتی کاٹنی تھی، اور سب نے ارادہ کیا کہ ہم کھیتی کاٹیں گے اور بہت بڑا غلہ لے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور اس کھیتی کو رات اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اور یہ پہنچے کھیتی کے پاس تو کہا کہ ہم تو دوسری جگہ آ گئے، شاید یہ تو ہماری کھیتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھا تھا ان تینوں میں، 3 بھائیوں میں ایک بھائی اچھا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ وہی جگہ ہے، لیکن تم نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس واسطے اللہ نے یہ دولت تم سے چھین لی۔ تو یاد رکھیے یہ انشاءاللہ میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے انشاءاللہ کو قبول کر لے، ہمارے انشاءاللہ کو قبول کر لے، اس قبولیت کے درجے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اس رمضان المبارک میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو اجر رکھے ہیں وہ ہم سے محروم نہ رکھے۔ دعائیں کرتے رہیں، اللہ پر توکل رکھیں، اس کے ساتھ عبادتوں میں لگ جائیں۔ رمضان میں لاک ڈاؤن اوپر ہو یا نیچے ہو، لیکن آپ کا شیڈول نہ بدلے، آپ کا شیڈول نہ بدلے، آپ پہلے سے شیڈول تیار رکھیں، اس حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں۔ تو یاد رکھیے لاک ڈاؤن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہم ہی لاک ڈاؤن کی طرح ادھر ادھر ہوتے رہیں گے، ہمارا بھی ذہن ویسے ہی تبدیل ہوتا رہے گا، تو ہم ضائع کرنے کے بجائے صرف ضائع کرنا ہی ہمارا کیا ہے معمول بن کے رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، ایک تو کیا ہے میرا گلا بھی پھنس چکا ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں لے سکتا، کرنٹ بھی نہیں ہے، بہرکیف چند باتیں ہیں۔ اپنا شیڈول بناؤ رمضان المبارک سے پہلے، اور اس پر عمل کرو، دعائیں کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، ایک جز ترجمے کے ساتھ مکمل کرنے کا وعدہ کرو، اور 30 دنوں میں مکمل ترین قرآن آپ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ۔ اگر کسی کو تلاوت نہیں آتی ہے تو تلاوت الگ سے سیکھ لے، لیکن ترجمے کے ساتھ تو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔